الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کی طرف بھی دھیان دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے بتایا التائبون توبہ کرنے والے. توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا، لوٹ آ جانا، خدا کی طرف لوٹ کے آنا، یہ ہے توبہ. خدا کی طرف رجوع کر لینا کہ اللہ میں تیرا ہی ہوں، میرا کوئی اور نہیں ہے. لا ملجا ولا منجا من اللہ. خدا کی طرف لوٹ آ گیا اور سمجھ لے کہ میری اپنی حیثیت کچھ نہیں ہے، حیثیت ہے یا اللہ تیری ہے. میں تو تیرا عبد ہوں، غلام ہوں، میں آپ کے تیرے پاس آیا ہوں، تیری طرف رجوع کر رہا ہوں. جب رجوع کر لیا تو پھر سمجھو کہ بندہ بن گیا، بندگیت آ گئی. دوسرے درجے پہ اللہ فرماتے التائب خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ بندگیت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا. وہ تو کہتے ہیں انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو ایسا ہوں، میرے پاس تو یہ کمال ہے، میں تو میں ہی ہوں. وہ تو پھر استکبار میں آتا ہے، عبد نہیں ہوتا ہے. بندگیت تب ادا کرنی ہوگی جب خدا کی طرف ہم لوٹ آئیں گے. جب خدا کی طرف لوٹ آئیں گے تو خدا کے بندے بن جائیں گے، خدا کے غلام بن جائیں گے. اور جب خدا کے بندے بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے الحامدون، پھر خدا کی شان بیان کریں گے. خدا کی شان بیان کرنے والا خدا کا بندہ ہی کر سکتا ہے. جو اپنی شان میں مستغرق ہو وہ خدا کی شان کیا بیان کر سکتا ہے؟ جو خود کہتا ہے میں ایسا ہوں وہ خدا کی شان کیا سمجھتا ہے؟ خدا کی شان تو وہ بیان کرتا ہے جو عبد ہوتا ہے، جو پوری رات عبادت کرتا ہے اور پیر بھی سوکھ جاتے ہیں، ورم بھی آ جاتا ہے. اور اہلیہ محترمہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں؟ خدا نے تو آپ کو ایسے ہی معاف کر دیا ہے. جواب ملتا ہے اپنی اہلیہ محترمہ، ہماری ماں محترمہ کو جواب ملتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا بندہ شکر گزار نہ بنوں جس نے مجھے بندگیت کا مقام عطا کیا ہے. تو خدا کی شان وہ بندہ ہی ادا کر سکتا ہے جس کو خدا نے بندگیت کا مقام دیا ہوتا ہے، وہی خدا کا حمد بیان کرتا ہے. پھر اسی کے وہی کرتا ہے فصل لربک وانحر، پھر وہی کہتا ہے کہ ولربک فکبر، پھر وہی خدا کی حمد، خدا کی شان، خدا کی صفت وہی بیان کر سکتا ہے، وہی متعارف کر سکتا ہے. پھر جب خدا کی شان بیان کرتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں السائحون، پھر وہ سیاحت کرنے والے ہیں. سائحون کا دو معنی ہیں، یا یہ روزہ رکھنے والے یا سیاحت کرنے والے. اور یہاں اگر سیاحت کا معنی لیا جائے تو پھر کائنات میں وہ غور و فکر کرتے ہیں. جس نے خدا کی معرفت حاصل کی، جس نے حمد و ثنا حاصل کیا، جس نے خدا کی شان حاصل کر دی، تو پھر وہ خدا کی کائنات میں سیر کرتا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اپنے ایک بندے کو زمین و آسمانوں کی سیر کرائی، محمد الرسول اللہ کو سیر کرایا. پھر اسی طرح سے پھر یہ پردے پھر اٹھ جاتے ہیں، یہ پھر گھومتا ہے پھرتا ہے خدا کی کائنات میں، پھر سیر و سفر کرتا ہے، سیاحت کرتا ہے. پھر وہ سیاحت کے مقام پہ پہنچتا ہے. کون پہنچتا ہے؟ وہ توبہ کرنے والا، وہ بندہ بننے والا، وہ خدا کی شان بیان کرنے والا. پھر خدا کی کائنات میں جہاں چاہتا ہے وہ سیاحت کرتا گھومتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں الراکعون، وہ سیاحت بھی کرتا ہے لیکن جھکتا بھی ہے. پھر وہی بات آتی ہے بڑا منصب بھی ملتا ہے تب بھی وہ جھکنے والا کام کرتا ہے. اس کے اندر عجز ہوتا ہے، بندگیت ہوتی ہے. وہ کتنے بڑے منصب پہ پہنچتا ہے، کتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچتا ہے، وہاں پر بھی وہی الراکعون کی صفت اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے. وہ رکوع کی حالت میں یعنی عجز اور اظہار عبدیت کی حالت میں ہوتا ہے. تو الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ اس کے ساتھ ہر وقت لازمی ہوتا ہے. تو جس بندے کو، جس انسان کو ایک منصب دیا ہے تو اس انسان کو پہلے ان صفات کو حاصل کرنا ہے. توبے کی صفت، بندگیت کی صفت، حمدیت کی صفت، پھر سیاحت کا مقام، اور پھر ہر وقت رکوع اور سجود، خدا کی طرف جھکنا، خدا کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کرنا. کتنا ہی بڑا مقام ہو. وقت مختصر ہے،
ہمارے قابل احترام شخصیت موجود ہے، اتنی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ بندے کا کام کیا ہے، یہی ہے، اور یہ کام جب ہو تو یہ صفاتیں جو اپنائیں تو تتقون والی بات آتی ہے، پھر پرہیزگاری والی بات آتی ہے۔ تو یہ تو اتنا ہی کام ہے جو ایک تمام مخلوق کا کام ہے، یہ وہی کام ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں، یہ وہی کام ہے جو یہ پتھر و چٹان بھی کرتے ہیں، یہ وہی کام ہے جو آسمان بھی کرتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کام سب کرتے ہیں، لیکن اب یہ سے آگے جو صرف انسان کی ذمہ داری ہے، پھر اس کا کام ہے وہ اور ہے، وہ منصب خلافت کا کام ہے۔ پھر اس کے ذمہ یہ ہے کہ یہ صرف رکوع نہیں کرتا ہے، یہ صرف سجدہ نہیں کرتا ہے، یہ صرف سبحان اللہ نہیں کرتا، یہ صرف الحمدللہ پر قناعت نہیں کرتا، یہ کیا کرتا ہے؟ پھر الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اب خلافت کی ذمہ داری آتی ہے، اب خلافت کا کام ہے۔ اب یہ کام نہ آسمان کرتا ہے، نہ فرشتے کرتے ہیں، نہ دریا کرتا ہے، نہ کوئی دوسری مخلوق کرتی ہے۔ الآمرون بالمعروف اس آیت کی تشریح انتہائی اختصار سے عرض کر کے پھر ختم کروں۔ تو یہاں وہ صفات ہیں کہ جن صفات سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور وہ کیا صفاتیں ہیں؟ سب سے پہلی صفت ہے التائبون، توبہ کرنے۔ اس آیت کا آپ ذرا سا ربط کو دیکھیں اور آیت کے ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ تعلق کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر اس ذمہ داریوں کو دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ چاہتا ہے حضرت، اور یہ اللہ کے سامنے بات ہوئی۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح پڑھتے ہیں اور خدا تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز اپنے اپنی نماز سے علیحدہ درجہ جو دیا ہے، ایک علیحدہ کام جو دیا ہے، اسے آپ منصب کہیں یا جو بھی کہیں، وہ صرف انسان کو ہے، وہ فرشتے کو نہیں ملا ہے، وہ کسی دوسرے مخلوق کو نہیں ملا، وہ منصب صرف انسان کو ملا ہے۔ اور وہ منصب کیا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی کی زبانی سن لیجئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ میں اور جس فرشتے کو ایک دفعہ نمبر مل گیا قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی، اتنی تعداد میں فرشتے، اور یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ آسمان ہے، یہ ذمہ داری منصب کی خلافت کی ذمہ داری جو ہے یہ صرف انسان کو عطا کی گئی ہے۔ انسان سے کہا گیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نائب ہوتا ہے حاکم اعلیٰ کا، جو حکمران ہوتا ہے یہ اس کا نمائندہ ہوتا ہے، یہ اس کا خلیفہ اور قائم مقام ہوتا ہے، یہ اس کی پالیسی نافذ کرتا ہے، یہ اس کا حکم پھیلاتا ہے، یہ اس کا کام کرتا ہے، یہ صرف اسی کے لیے خلیفہ ہے۔ وہ خائن نہیں ہوتا ہے جو اپنے مرکز کی پالیسی سے خلاف جاتے دھیان دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بتایا التائبون، توبہ کرنے والے۔ توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا، لوٹ آ جانا، خدا کی طرف لوٹ کے آنا، یہ ہے توبہ۔ خدا کی طرف رجوع کر لینا کہ اللہ میں تیرا ہی ہوں، میرا کوئی اور نہیں ہے، لا ملجا ولا منجا میرا۔ برادران عزیز، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، اور قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے خیر اور برکت ہے، روشنی ہے، تاریکیوں سے روشنیوں میں لانے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری ہدایت اور آخری رہنمائی ہے، اور قیامت تک کے تمام آنے والے انسانوں کی فلاح اور خسران، کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں یا اس قرآن کی تعلیمات سے رخ موڑتے ہیں۔ اس کی تعلیمات سے رخ موڑنے والے ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان
فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جس میں ہدایت ہے اور کھلی کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ تو جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے رکھے، یہ اس بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے، شکر بجا لانے کا ذریعہ ہے کہ جو اللہ نے انسانیت کو دی ہے، اور اللہ نے انسانیت کو قرآن کریم کے ذریعے سے ایک نعمت دی ہے، ایک ہدایت دی ہے۔ اس کا شکر بجا لانے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے۔